دیکھیے جناب، گرے مارکیٹ ہم اس کو کہتے ہیں انلیگل مارکیٹ، جہاں پہ غیر قانونی طور پہ جہاں پہ کاروبار ہوتا ہے وداؤٹ لائسنس. اور اس وقت وہ مارکیٹ بہت زیادہ عروج پہ ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں حکومت کے ایکسچینج کمپنیز کے لیے وہ بہت زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں، جس کو پبلک کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو گرے مارکیٹ ہے وہ بہت تیزی سے گرو ہو رہی ہے اور وہ اس کا سائز بڑھ رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ کے ریٹ میں کافی فرق آ گیا ہے. تو میرا آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو کہنا یہ ہے کہ ایکسچینج کمپنیز کو ریلیکس دیں، لوگوں کو ریلیکس دیں، تاکہ ان کو ایزیلی ہمارے کاؤنٹر سے ڈالر مل سکیں. کیونکہ جو ہم نے 30-35 سال میں ایک مارکیٹ ڈیولپ کی ہے اسٹیٹ بینک کی سپورٹ سے، وہ سارا کا سارا جو کسٹمر ہے اور جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ آفیشیل چینل سے نکل کے گرے مارکیٹ میں چلی گئی ہیں، ہنڈی حوالے میں چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ بھی گر گئی ہیں، کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہے تقریباً 40 روپے کا. تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے لیے 40 روپے بہت ہے، اور وہ حوالے کو استعمال کرنا شروع کیا دوبارہ 50 سال 60 سال پرانے والے نظام میں. اسی طرح لوگ ہم کو ڈالر دینے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے 250 کا ریٹ ہے، وہ 230 میں ہم کو کیوں دیں گے. صرف اور صرف ہمارے یہاں خریدنے آتے ہیں. تو جو جینون کسٹمرز ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو ڈٹرمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جینون کون ہے، نان جینون کون ہے. اور آپ کے توسط سے ایک بات ضرور چاہتا ہوں کہ ڈالر کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی آرٹیفیشل ہے، کیونکہ لوگ ہم سے ڈالر لے جا کے گرے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ اوپن مارکیٹ کا اور گرے مارکیٹ کا ریٹ کا گیپ کم ہو جائے گا، اگر ہم پہلے کی طرح ریلیکس کر لوگوں کو دے دیں گے قوانین میں، تو آپ دیکھیں کہ ڈالر کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. کیونکہ اب یہ 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ انٹر بینک سے کم تھی اوپن مارکیٹ، ڈالر لینے والا کوئی نہیں تھا. تو ابھی بھی ڈالرز گھروں میں ہیں، لاکرز میں ہیں. ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنی پیمنٹس نہیں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ 224 روپے انٹر بینک ہے اور اوپن مارکیٹ گرے مارکیٹ 250 ہے. تو وہ بھی بیچارے کیا کریں، وہ بھی مجبور ہیں. یہ بات ہے جی. اچھا ظفر صاحب، درآمد کنندگان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایل سیز نہیں کھول پا رہے ہیں. کیا واقعی مارکیٹ کے اندر ڈالر کی اتنی زیادہ قلت ہو گئی ہے کہ اب ایل سیز بھی کھلنا بند ہو گئی ہیں؟ دیکھیے جناب، بینکوں کے پاس تو ڈالر کی شارٹیج ہے، کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں، اور جو ریزروز ہیں اس میں بھی لوگوں کی زیادہ تر ڈپازٹس ہیں دیگر ممالک کے، جن کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوپن مارکیٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈالر کی شارٹیج نہیں ہے، کیونکہ لوگ بیچ نہیں رہے، ہولڈ کر رہے ہیں لوگ. اگر ہم اپنے قوانین چینج کر دیں گے، پہلے کی طرح ریلیکس کر دیں گے، 2021 کے لیول پہ لے آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کی فراوانی ہوگی، اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ بینکس کے ریزرو بھی بڑھیں گے، انفلوز بھی بڑھیں گے، آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، اور پاکستان کی ریٹنگ بھی اچھی ہوگی، اور پاکستان کا سافٹ امیج جائے گا. کیونکہ اس وقت تو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈالر نہ خرید نہیں سکتے، پاکستان سے باہر نہیں بیچ سکتے، ہم شاید 1950 کے زمانے میں آ گئے. تو یہ ایک ہم کو تاثر ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے لانگ ٹرم جو ہے نا نتائج بہت خراب ہوں گے اگر یہی قوانین رہے تو. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندیوں کی وجہ سے گرے مارکیٹ فروغ پا رہی ہے، یا اس کی جو استطاعت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جناب، بینکوں کے پاس تو ڈالر کی شارٹیج ہے، کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں، اور جو ریزروز ہیں اس میں بھی لوگوں کی زیادہ تر ڈپازٹس ہیں دیگر ممالک کے، جن کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوپن مارکیٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈالر کی شارٹیج نہیں ہے، کیونکہ لوگ بیچ نہیں رہے، ہولڈ کر رہے ہیں لوگ. اگر ہم اپنے قوانین چینج کر دیں گے، پہلے کی طرح ریلیکس کر دیں گے، 2021 کے لیول پہ لے آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کی فراوانی ہوگی، اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ بینکس کے ریزرو بھی بڑھیں گے، انفلوز بھی بڑھیں گے، آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، اور پاکستان کی ریٹنگ بھی اچھی ہوگی، اور پاکستان کا سافٹ امیج جائے گا. کیونکہ اس وقت تو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈالر نہ خرید نہیں سکتے، پاکستان سے باہر نہیں بیچ سکتے، ہم شاید 1950 کے زمانے میں آ گئے. تو یہ ایک ہم کو تاثر ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے لانگ ٹرم جو ہے نا نتائج بہت خراب ہوں گے اگر یہی قوانین رہے تو. ٹھیک. ایکسچینج کمپنی کے جو الیکٹرانک بورڈ ہیں، ڈالر کی قیمت فروخت جو ان پر لکھی ہوتی ہے، اس پر جو ڈالر کی قیمت ہے وہ مل نہیں رہا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگ ہم کو کم قیمت پہ دے کے نہیں جاتے، کیونکہ ہر آدمی کو پتا ہے، میڈیا پہ ہر جگہ شور مچا ہوا ہے کہ ڈالر کا ریٹ 250-55 روپے ہے. تو آج کل کوئی بھی اتنا لا علم نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے جائے.
ठीक है। और हमने जो ये रेट लिखा हुआ है ये हमने आज खुद कैप किया हुआ है अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, क्योंकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क अगर हम लगाएं तो इंटरनेशनली फिर ये कहा जाता है कि एक्चुअल रेट ये है, ओपन मार्केट का रेट गिना जाता है। तो अगर हम 255 रुपए का रेट लगाएंगे तो वो फिर हमें IMF और दीगर मालिक कहेंगे जी कि आप अपनी आपकी करेंसी की वैल्यू ये है तो आप 255 रुपए का रेट लगाइए, जबकि मेरा कहना यह है कि हमारी ये वैल्यू नहीं बनती, जो इस वक्त चल रही है वैल्यू यही है। और अगर हम पहले की तरह लोगों को ईज कर देंगे तो आप देखेंगे इंटरबैंक नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स खराब नहीं है, हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स ठीक है। $30 बिलियन की हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस है, हमारी एक्सपोर्ट है 30 बिलियन की, 15 बिलियन हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और दीगर हेड्स में आते हैं, तो मिनिमम $75 बिलियन की हमारी इनफ्लोज हैं। हाँ, अब हमने पिछली गवर्नमेंट ने ये किया कि मिसमैनेज किया, हमारी इंपोर्ट 80 बिलियन हो गई। अब जैसे कि हमने उसको कंट्रोल किया है तो मैं समझता हूं अगर हम उसको मजीद कंट्रोल करें तो डॉलर की इंपोर्ट को हमको चीजों की इंपोर्ट को हमको 50 बिलियन पे रखें और हम अपने $25 बिलियन बचा सकते हैं। पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज के हवाले से हमसे बात कर रहे थे जफर पराचा, बहुत शुक्रिया आपका।